اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور کچھ پریشان بھی ہوں گے۔ جی ہاں، پریشانی والی بات اس لیے گئی ہے کہ کل میٹرک کا رزلٹ تھا اور بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا اچھا رزلٹ نہیں بھی آیا۔ تو آج کی ویڈیو صرف انہی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کا رزلٹ برا آیا ہے، جن کی رزلٹ میں سپلیز آئی ہیں۔ تو آپ کا جو ٹیچر ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، سپورٹ کرنے آیا ہے۔ بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ کا ریلیکسیشن آپ کو دینے آیا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور میرا آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف انہی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اسپیشلی کہ جن کو ہر طرف سے تانے سننے کو مل رہے ہیں۔ آپ کی اپنی بھی غلطی تھی، اگر آپ ٹائم پہ پڑھتے تو آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اور کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے رزلٹ آنے کے بعد۔ تو جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ اٹیچ تھے، مطلب جو کہیں سے گلی محلے سے ملے، کہیں شاپ سے ملے، کہیں سے بھی جو ملے، تو ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا پیپر سے ریلیٹڈ، بورڈ سے ریلیٹڈ، امتحانات سے ریلیٹڈ۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بالکل 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس دفعہ واقعی سختی ہوئی تھی۔ سختی ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں رزلٹ کا پتہ چلا ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ چیٹنگ سے پرہیز، چیٹنگ کے اگینسٹ جانا چاہیے، اور چیٹنگ والے کرنے کو اسٹوڈنٹس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ اور جو بندہ سارے سال محنت نہ کرے، پڑھائی نہ کرے، ماں باپ کو بھی دھوکے میں رکھے، ٹیچرز کو بھی دھوکے میں رکھے، ٹیچرز کو تو ویسے پتہ چل ہی جاتا ہے، ماں باپ کو دھوکے میں رکھے تو اس کا آؤٹ پٹ پھر برا ہی اس کو ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی اسٹوڈنٹس جن کی سپلیز آئی ہیں۔ سپلیز آنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اسکول میں صحیح نہیں پڑھایا گیا، ٹیچرز جو سبجیکٹ کے ہیں انہوں نے اچھا نہیں پڑھایا اگر کسی سبجیکٹ میں سپلی آتی ہے، یا وہ بچہ خود گھر میں نہیں پڑھتا تھا۔ اگر وہ ٹیوشنز پڑھتا تھا تو ٹیوشنز والے جو ہیں وہ آپ کو علیحدہ نئی کہانی سناتے ہیں، نئی چیزیں پڑھاتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ایک نئی پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس پٹری پہ چڑھ گیا ہو، کالج اسکول والی پٹری سے اتر گیا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کا کام کم کراتے تھے، آگے اور پڑھاتے رہتے تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ نے پڑھائی ہی کرنا ہی چھوڑ دی ہو، گھر بھی نہ پڑھتا ہو، اسکول میں ویسے ٹائم پاس کرتا ہو، آوارہ گردیاں کرتا ہو، تو اس کا بھی آؤٹ پٹ سپلی کی صورت میں ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو مجھے ملے انہوں نے کہا کہ سر ہمارے جو پیپر تھے وہ تو بڑے اچھے ہوئے تھے، بورڈ والوں نے نمبر نہیں دیے۔ تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے اب کہہ سکتا ہوں، 2-3 سال پہلے کی بات یہ تھی کہ جی پیپر ایک دفعہ چیک ہوتا تھا اور اس میں ایشو بنتا تھا، لیکن اب یہ پیپر 4-5 جگہ سے ہو کر آتا ہے، پراپر نہ چیکنگ ہوتی ہے، کوئی آنکھیں بند کر کے آپ کو چیکنگ کر کے پیپر نہیں دیتی ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، میں بھی اس کے اگینسٹ تھا، لیکن اب اسی کو نمبر ملے ہیں جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا تو آپ کی یہ حالت ہے، اور آپ نے اگر وہ سوال لکھے تھے، اگر وہ سوال غلط ہو گئے ہیں تو وہ آپ کے غلط تھے، صحیح ہوتے تو آپ کو نمبر مل جاتے۔ اب بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر تو ہم بحث نہیں کریں گے کہ جی صحیح تھے یا غلط تھے، آپ نے نہیں پڑھا، آپ کے نمبر نہیں ہے، آپ نے سوال کے مطابق جواب نہیں لکھا، آپ کے نمبر آپ کو نہیں ملے۔ لیکن ابھی جو سپلی ہے، یہ تو سپلی آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کا بھی ریئیکشن آتا ہے، اسکولز کے ٹیچرز کا بھی ریئیکشن آتا ہے سبجیکٹ کے، اور بچہ خود بھی تھوڑا سا اپسیٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہو گیا، میں اس کی بات نہیں کرتا کہ پاسٹ میں اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، کیا 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 نہیں کیا، ٹیچر نے پڑھایا نہیں کرا۔ ہاں، یہ پیرنٹس کو میں ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ اس سکول جائیں، چاہے وہ گورنمنٹ سکول ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں، اگر وہاں پہ رزلٹ آپ کے بچے کا اچھا نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلاس میں اور بھی بچے زیادہ اس سبجیکٹ میں فیل ہیں تو پھر آپ جائیں۔ لیکن آپ کا اپنا بچہ فیل ہے، اس کا مطلب ہے آپ ویکلی ٹیسٹ اس سکول میں کبھی نہیں ہوئے، منتھلی آپ رپورٹ نہیں لینے گئے، اگر ہر ہفتے کی یا ہر ہفتے کی نہیں تو کم از کم ہر مہینے کی رپورٹ بھی اگر آپ لیتے کہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ، کیا آؤٹ پٹ چل رہا ہے، بچے کی کارکردگی کے اوپر نظر رکھتے، تو آپ کو آج کا یہ دن دیکھنا پیرنٹس کو نہ پڑتا۔
لیکن بہت سے پیرنٹس پیسوں کے چکر میں والد باہر ممالک گئے ہیں، پیسے تو آپ کما رہے ہیں لیکن آپ ان کے اوپر دھیان فوکس نہیں دے رہے. اس پیسے کو کیا کرنا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سپلیاں لے رہا ہے، آپ وہاں پہ فیسیں جمع کراتے. میں نے تو ایسے پیرنٹس کو بھی دیکھا ہے کہ خیر ہے سر اگلے سال دوبارہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 40 دن میں بھی نہ ہوا. تو آپ خود بچے کی تربیت خراب کر رہے ہیں. اس کی تربیت اس کو اچھی دیں، اس کو کہیں گے آپ نے اب اس کو ہر حالت کلیئر کرنا ہے اور نہ ہی دھمکیاں دیں. کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں نہیں کرو گے تو پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ. پھر بہت سے بچے اس کو سیریسلی لے جاتے ہیں، کچھ گھر چھوڑ جاتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں، کچھ تو خودکشیاں بھی کر جاتے ہیں. تو اس لیے میں پیرنٹس سے یہ ضرور کہوں گا، پہلی تو بات ہے یوٹیوب پہ بہت ہی کم لوگ آتے ہیں. دیہات کے لوگ تو کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں آتے، وہ تو اس کو اہم سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، ایک بہتر ذریعہ ہے مختلف پیرنٹس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی نیچر ہے. آج کل کا دور یوٹیوب کے اوپر بہت سے لیکچرز صرف پڑھائی سے ریلیٹڈ نہیں، موٹیویشنل لوگ بھی بہت ہیں، بڑے ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں جو کہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر مختلف معلومات بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے وہ دیکھا کریں فضول موبائل کے اوپر. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس موبائل ہیں لیکن فضول یوز کرتے ہیں پیرنٹس بھی، تو کم از کم ایسی چیزوں کو سرچ کریں. تربیت گھر سے بھی ہونی چاہیے، سختی گھر پہ بھی ہونی چاہیے. صرف سکولوں اور کالجوں کے اوپر ہی نہ کہانی ڈال دیا کریں. آپ اپنے گھر میں بھی بچے کو ٹائم دیا کریں، بچے سے دوستانہ ماحول میں ان سے سوالات پوچھا کریں. کوئی پرابلمز ہیں ان سے دوستانہ ماحول رکھیں. سختی کا ماحول جو ہوگا وہ آپ کو سچ نہیں بتائے گا بچہ. جب آپ کو سچ نہیں بتائے گا وہ باہر بھی نہیں پڑے گا، دھوکہ بھی آپ کو دے گا، پیرنٹس کو بھی دے گا. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ پھر ٹیچرز کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اوپنلی بات ڈسکس کیا کریں. کوئی ایشو گھر کا فیملی کا ایشو ہے جس کی وجہ سے تعلیم کے اوپر ایشو ہو رہا ہے، کوئی فرق پڑ رہا ہے، مجھے بتائیں. اور میں نے دیکھا ابھی میرے پاس نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس سے مسٹیکس ہوتی ہیں، وہ میرے سے آگے معذرت بھی کرتے ہیں. یہ سب سے ایک اچھی چیز کہ وہ سوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سوری وہی بندہ کرتا ہے جو اگلی دفعہ کوشش کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری غلطی تھی، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ سر اگلی دفعہ انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئے گا. اور میں نے دیکھے میرے جو اسٹوڈنٹس میرے پاس ابھی فرسٹ ایئر میں کمپیوٹر میں ہیں میرے علاقے کے، ماشاءاللہ وہ امپرومنٹ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب آئے بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو گورنمنٹ اسکول سے ہیں، انہوں نے اردو میں میڈیم میں پڑھا ہے، ان کی میٹرک میں سپلیز آئی ہیں. اب ان کو کیا کہیں، کھڑے ہو گئے ان کو جو سناتے رہیں، سنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو حوصلہ دیں، ان کو سپورٹ کریں. ٹیچرز جو ان کو پڑھائے وہ کم از کم ان کو ایسا اتنا گائیڈ دے دے کہ وہ اچھے نمبر لے سکیں. اب آپ کہیں نا کہ بہت اچھے نمبر آئیں گے، بہت اچھے والے تو حالت 40 دن میں نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اس کو حوصلہ دیں بچے کو، اس کے اوپر سختی بے وجہ نہ کریں، دوسروں کے ساتھ کمپیریزن اس کا مت کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا اسٹوڈنٹ لائق ہو، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار ہو، اس کا انٹرسٹ نہ ہو. آپ کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، پیرنٹس کی بھی. ماں باپ خود تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم پیسے دے رہے ہیں، بھائی پیسے کے احسان کر رہے ہیں آپ، بچہ ہم پڑھا رہے ہیں، پیسے ایسے تو نہیں دے رہے. بچے کو خود بھی تربیت دینی پڑتی ہے، خود بھی گھر میں نظر رکھنی پڑتی ہے. صرف آپ پیسے دینے سے آپ کو کوئی حل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آج کل کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے موبائل فون خرید کے دیے ہیں، لیپ ٹاپ خرید کے دیے ہوئے ہیں، بائکس لے کے دیے ہیں 125 اور پتہ نہیں کیا کیا کون کون سے بائکس ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے خود بگاڑ کے رکھا ہوئے. جب آپ اپنی اولاد کو خود بگاڑ دیتے ہیں، اگر آپ کہتے نہیں ہماری اولاد ہے جی اس نے یہ چیز کہی تھی، تو اگر آپ نے یہ کہی تھی تو پھر آپ رزلٹ کی امید مت رکھیں. پھر لیٹ نائٹ گھر آنا، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرنا، یہ ان کے اوپر پابندیاں گھر سے لگیں گی تو بچہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مائیں کہتی ہیں میرا بیٹا بڑا چن ہے، تو وہ پھر چن چاڑ دیتا ہے اس طرح. یہ آپ کا چن چڑھ گئی ہیں نا جن کی ابھی سبلیاں آئی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ان کو شروع میں ان کو کنٹرول رکھیں. سختی بے وجہ نہیں کرنی چاہیے، تھوڑے بہت ریلیکسیشن رکھیں. لیکن اب کا جو سپلی والا ماحول ہے تو اس میں تو ان کو چاہیے کہ گھر سے باہر بھی نہ نکلیں، پڑھیں. جو انہوں نے ماں باپ کو ذلیل کرا دیا ہے تو اب ان کو خود چاہیے کہ آپ یہ پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے ماں باپ آپ کے پیچھے پڑے رہیں، آپ کو خود بھی احساس ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. دیکھیں ویسے تو فرسٹ ٹائم کلیئر کر لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی ہوئے تو بالکل ہمت ہارنے والی بات نہیں ہے. دوسروں کی باتیں نہ سنیں. لوگ تو کہیں گے آپ کو یہ ہے وہ ہے، آپ ان کو پڑھ کے دکھائیں، 40 دنوں کے اندر اچھا رزلٹ دکھائیں لے کے. یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
باقی اگر نہیں پڑھیں گے اپنی زندگی خراب کریں گے. دنیا بہت سے لوگ پڑھ کے سکولز میں چلی گئی ہیں, جنہوں نے پڑھا ہے وہ کامیاب ہے, جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کامیاب نہیں ہیں, وہ دھکے کھا رہے ہیں. پھر ماں باپ کے علاوہ کوئی آپ کو پوچھتا ہی نہیں. ماں باپ کتنے ٹائم تک آپ کو پوچھیں گے؟ خود بھی پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو آج کا مین مقصد تھا وہ صرف اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا تھا کہ بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا اور گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, عمران خان کی طرح وہ کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. محنت کریں, باقی کوشش کرنے کے بعد جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پازیٹیو آؤٹ پٹ ملتا ہے, آپ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور ایمانداری کے ساتھ پڑھیں, اپنا ٹائم ضائع مت کریں. یہ 40 دن جن کی سپلیز ہیں, کوشش کریں کہ ایکسٹرا ٹائم دیں, گھر بیٹھیں, گھر ٹائم دیں, پڑھیں. اپنی اسکول کے ٹیچرز اگر نہیں تو کالج کے اگر کوئی ٹیچرز, پہلی بات ہے اسکول کے ٹیچرز سے ہی گائیڈنس ملتی ہے, لیکن اگر کوئی کالج کے ٹیچرز اگر گائیڈ کرتے ہیں تو ان کی بھی گائیڈنس لیں اور اپنے رزلٹ کو بہتر کریں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے, اگر آپ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں بالکل یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.